السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سلسلہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً کتاب میں سے انتخاب یا کتاب کے اوپر کی گئی گفتگو میں سے کچھ انتخاب ساتھ ساتھ پیش کیا کریں گے۔ اس میں ایک مشکل تو درپیش ہے ہی کہ ساری چیزیں ہر ذوق کے لیے ایک جتنی قابل پسند نہیں ہوتیں، لیکن اس پلیٹ فارم کا ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ ایسی موجود ہو جہاں سے جب آپ ٹیون ان کریں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک نئی انفارمیشن کسی بھی علم کے حوالے سے، کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے جو بھی ہے، کتاب اپنی ذات میں ایک سعادت مندی ہے اگر اس سے تعلق ہو تو وہ ایک دفعہ شروع کر لیا جائے اور اس میں کوئی کان میں لفظ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی لفظ مشکل لگتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن اسی سے طے جمتی جاتی ہے اور آپ کا ایک ذوق آہستہ آہستہ علمی اور فکری اور فنی حوالوں سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اس سے بہتر آپشن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں نے انتخاب کیا ہے، آٹو بایوگرافی ہے، یعنی خود نوشت سوانح عمری، بہت بڑے افسانہ نگار اردو کے پاکستان سے انتظار حسین، ان کی خود نوشت ہے چراغوں کا دھواں۔ اس کے اوپر ڈاکٹر پرویز پروائز صاحب نے پس نوشت والی اپنی کتاب میں جو ریویو کرتے ہیں یا اپنے مضامین، تو آج کا مضمون ان کی چراغوں کا دھواں جو ہے اس کے اوپر ہے۔ کہیں کہیں کوٹیشن ان کی اپنی نثر کی آئیں گی، کہیں واقعات آئیں گے، اور پھر یہ جو مجموعی نثر ہے روانی کے ساتھ، یہ ڈاکٹر پرویز پروائز صاحب کی ہوگی۔ میں اس کو ابتدا کے طور پر عرض کرنا شروع کرتا ہوں۔ انتظار حسین کی 50 برس کی یادیں چراغوں کا دھواں کے عنوان سے سنگ میل والوں نے لاہور سے شائع کی ہیں۔ انتظار حسین نے پاکستان میں ورود کے پچھلے 50 برسوں کی یادوں کو کریدا ہے۔ ان کا بات کرنے کا اپنا ڈھنگ ہے اور وہ ڈھنگ یہاں بھی نمایاں ہے۔ ہم عصر ادب میں جو زبان چالو ہے، میں اس سے انحراف کر رہا ہوں، اور یہ کہ یہ انحراف آگے چل کر مجھے بہت رسوا کرے گا۔ صفحہ 31 پہ اپنی اس میں لکھتے ہیں انتظار حسین۔ انتظار حسین کا زبان کے مروجہ رویوں سے انحراف ان کی پہچان ہے، اور یہ پہچان اس کتاب میں بھی نمایاں ہے۔ پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ادیبوں کی ملک سے وفاداری کا موضوع بہت دل پسند موضوع تھا۔ ترقی پسندوں اور رجت پسندوں میں ٹھنی ہوئی تھی، اور ترقی پسندی کی لے یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ رجت پسندوں کو اپنے رسالوں میں چھاپنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اس باب میں پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جاتا تھا، یعنی اشتراکیت پارٹی جو۔ عارف عبدالمتین کیا ہیرا آدمی تھے، امرتسر کی مٹی مگر رکھ رکھاؤ میں لکھنویوں سے بڑھ کر لکھنوی۔ انتہا پسند قسم کے انقلابی، وقتاً فوقتاً مجھے محبت سے نوٹس دیتے، انتظار صاحب اگلے مہینے انجمن میں آپ کو افسانہ پڑھنا ہے، اور میں خوشی خوشی انجمن میں جا کر اپنا ناخالص رجت پسندانہ افسانہ پڑھتا۔ ایک شام انہوں نے کہا کہ آؤ چل کر کہیں بیٹھتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی، پیار محبت کی باتیں کیں۔ دیر بعد جھجکتے جھجکتے بولے، انتظار صاحب، وہ جو میں نے انجمن کے لیے آپ کا افسانہ بک کیا تھا، وہ پروگرام بدل گیا ہے، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ پھر رکتے رکتے بولے، وہ جو جاوید کے لیے، جاوید پرچہ تھا جس میں چیزیں چھپتی تھیں، میں نے آپ سے افسانہ لیا تھا، وہ بھی اب وہاں نہیں چھپ سکے گا، برا نہ مانیے گا، پارٹی کا فیصلہ ہے۔ یہ اس زمانہ کی باتیں ہیں جب اشتراکی ادیب یہ سمجھتے تھے کہ چین میں انقلاب آ گیا ہے، اب پاکستان میں بھی انقلاب آیا کہ آیا، اور اس سوچ کے کارن ترقی پسندوں کا دماغ آسمان پر تھا۔ سبت حسن کا قول تھا، دیکھیے اس زمانہ میں تو ہم شمشیر برہنہ تھے، انتہا پسند بنے ہوئے تھے، اور انتہا پسندی نقصان تو پہنچاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کام ہم نے غلط کیا تھا، اور آخر ہم انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے۔ اس پر انتظار حسین نے گرہ لگائی کہ انتہا پسندی کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اصل میں چین میں انقلاب آ جانے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی انقلاب آیا کہ آیا۔ صفحہ 62۔ احمد ندیم قاسمی اس زمانے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری تھے۔ بعد کو انہوں نے اس انتہا پسندی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں وضاحت کر دوں
کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا بعد میں. ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے بعد کو کا استعمال کیا ہے اور اس کو رواج دیا ہے اور ان کی نثر میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور اب کبھی کبھی ہم بھی اس کو کاپی کرتے ہیں. یہ ان کا اپنا اسلوب ہے. تو کہتے ہیں بعد کو انہوں نے اس انتہا پسندی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اس ذمہ داری سے کیسے سبکدوش ہو سکتے تھے. منٹو کے ساتھ ان کی چل گئی تو منٹو کے نام انہوں نے ایک کھلا خط لکھا، جس کا منٹو نے بھی دو بدو جواب دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترقی پسندوں میں اس زمانہ میں ہی جوتیوں میں دال بٹنے لگی تھی. انتظار حسین اس دور کے چشمدید گواہ ہیں اور یہ گواہی معتبر ہے. وہ انجمن ترقی پسند مصنفین اور حلقہ ارباب ذوق دونوں میں برابر جاتے تھے اور دونوں کی کارروائی میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے، بلکہ ان کے زیادہ تر افسانے انجمن کے جلسوں ہی میں پڑھے گئے. ان 50 برسوں میں کتنے ہی انقلاب آئے. ملک ماشاء اللہ کی گرفت میں آیا، رائٹرز گلڈ بنا، یار لوگ گلڈ کی رکنیت کے لیے بیتاب ہونے لگے، سوائے مولانا صلاح الدین احمد کے، جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ادیب تو پیغمبر ہوتے ہیں، بھلا پیغمبروں نے بھی کبھی گلڈ بنائے ہیں. صفحہ 154. ناصر کاظمی اور انتظار حسین بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی کراچی پہنچے. محمد حسن عسکری نے ان سے کہا، میں سمجھ رہا تھا تم اور ناصر نہیں آؤ گے. بولے ہاں، وہ تمہارے ابن الحسن میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا آ جاؤں گا، پولیس بھیج کے بلوا لینا. مگر بات یہیں تک نہیں رہی. ضیاء الحق نے ادیبوں کو بلاوا بھیجا تو سب وہاں پہنچے، کیا ترقی پسند کیا غیر ترقی پسند. سکہ بند ترقی پسندوں نے مقالے بھی پڑھے اور صدر کی ضیافت سے بہرہ اندوز بھی ہوئے، مگر صاحب لوگوں میں فرق بھی تو ہوتا ہے. ضیاء الحق کی افطاری کی دعوت تھی. افطار کرتے کرتے جنرل صاحب نے اذان کی آواز سنی تو فوراً اس سمت چلے جہاں نماز کا اہتمام تھا. ان کے پیچھے پیچھے پورا ہجوم گیا، کیا صحافی کیا غیر صحافی. میں نے دیکھا کہ میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں. اگلی شام وہی مقام، اسی طرح افطاری کا اہتمام، اسی طور اذان، مگر ہوا یہ کہ جنیجو صاحب جب نماز کے لیے چلے تو بس گنے چنے نگ ان کی میت میں تھے، باقی سب افطاری میں مشغول نظر آئے. یادوں کا دھواں لاہور کی ادبی زندگی کا مرقع ہے. کافی ہاؤس اور کافی ہاؤس کا دلی ہجرت کر جانے والا بیرا شرافت. انتظار صاحب بات یہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، انتظار صاحب بات یہ ہے کہ لوگ تو اچھے ہیں مگر یہاں ہمارا کلچر نہیں ہے. صفحہ 82. ریاض قادر کہتے ہیں کہ اس کی چڑ دو چیزیں تھیں، ایک ان کا گنجا سر اور دوسرا ان کے والد گرامی شیخ سر عبدالقادر. پھر سراج صاحب کا پاک ٹی ہاؤس، لاہور کی ادبی زندگی کا مرکز، ناصر کاظمی، احمد مشتاق، قیوم نظر، انجم رومانی، حلقہ ارباب ذوق کے سارے اراکین یہاں موجود اور براجمان. بلکہ حلقہ دولخت ہوا تو سیاسی اور ادبی حلقوں کو ٹی ہاؤس سے مفر ممکن نہ ہوا. مصوری کی نئی تحریک بھی اٹھی تو اسی ٹی ہاؤس سے چل کر کافی ہاؤس تک گئی. احوال الرجال کا حصہ بھی اس لحاظ سے منفرد اور نمایاں ہے کہ انتظار صاحب نے ہر بات دوسروں کا سہارا لے کر کہی ہے اور جرت سے کہہ دی ہے. محمد حسن عسکری کی طبیعت سمابی تھی، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ذہن ابھی یہاں ابھی زکند بھر کے وہاں، 100 نقاد بے اعتبارے سے تھے. صفحہ 50. ریجھتے بھی جلدی تھے، بدکتے بھی جلدی تھے. صفحہ 51. گھڑی میں رن میں گھڑی میں بن میں. صفحہ 38. چراغ حسن حسرت مولانا امروز کے دفتر میں ابو الہول بنے بیٹھے رہتے تھے. سوال کا جواب جس نے نہ میں دیا وہ بھی مارا گیا، جس نے ہاں میں دیا وہ بھی سرخرو ہوتے نہیں دیکھا گیا. لمبے تڑنگے بھاری بھرکم، اسی تناسب سے آواز بھاری تھی. منہ میں ہر دم سگریٹ، بات کرنے سے پہلے لمبا کش لیتے. ہر ادنا اعلیٰ سے ایک ہی انداز میں مخاطب ہوتے، مولانا. فقرہ باز غضب کے تھے. حسرت صاحب کے کمرے میں آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا. صحافی، ادیب، ناشر، کتب فروش، کاغذوں کے تاجر، عرب ہوٹل کا کوئی بچا کھچا ہم نشیں، شرابی، کبابی، تماش بین، شاعر، شطرنج باز، گانے بجانے کا کوئی رسیا، خوش شکل نوخیز صحافی. روز دن ڈھلے ایک تانگا میکلوڈ روڈ کی طرف سے آتا دکھائی دیتا، کافی ہاؤس کے سامنے رکتا. حسرت صاحب ہاتھ میں چھڑی رکھنے لگے تھے. چھڑی ٹیکتے تانگے سے اترتے اور کافی ہاؤس میں داخل ہو جاتے. یہ اب وہ تسلسل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جس طرح
یعنی احوال الرجال کن کن لوگوں سے ان کا کب کب واسطہ رہا۔ چھڑی ٹیکتے ٹانگے سے اترتے اور کافی ہاؤس میں داخل ہو جاتے۔ ایک شام کافی کا آرڈر دیا مگر بیرا آرڈر لے کر ایسا غائب ہوا کہ دیر تک صورت نہ دکھائی۔ پرانا بیرا منشی قریب سے گزرا تو اس سے شکایت کی کہ آرڈر دیے کتنی دیر ہو گئی، کافی نہیں آئی۔ منشی نے پوچھا کس بیرے کو آرڈر دیا تھا؟ سوچ کر بولا وہ تو نہیں جس کے سر کے سارے بال سفید ہیں۔ حسرت صاحب نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور بولے مولانا جب وہ آرڈر لے کر گیا تھا اس وقت تک تو اس کے سر کے سارے بال کالے تھے۔ صفحہ 78-79۔ ناصر کاظمی کے بارے میں لکھتے ہیں گھنا آدمی ہے، بہت سا علم اپنے اندر چھپائے پھر بیٹھا ہے۔ ناصر صرف شاعری کر نہیں رہا تھا بلکہ اپنی شاعری کو بسر بھی کر رہا تھا۔ یہ ہے بڑی بات کہ شعر لکھ دینا اور چیز ہے، بحیثیت شاعر زندگی کو بھگتنا بہت اوکھا کام ہے۔ ناصر نے اپنی شب بیداری کے جواز میں ایک فلسفہ بھی تراش رکھا تھا کہ تخلیق کا درد اصل میں رات کی امانت ہے، تخلیق کا ہر جادو رات کے سناٹے میں جاگتا ہے۔ صفدر میر اقبال کے مرد مومن والی شان کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق۔ صفحہ 149۔ اشفاق احمد تحریر و تقریر دونوں کے بادشاہ ہیں، قلم بھی خوب چلتا ہے، زبان بھی خوب جوہر دکھاتی ہے۔ جب وہ محفل میں بیٹھ کر یا سٹیج پر کھڑے ہو کر جاری ہوتے ہیں تو انہیں سنتے جاؤ اور سر دھنتے جاؤ۔ میں جب انہیں سنتا ہوں تو میری ایک آنکھ ہنستی ہے اور دوسری آنکھ روتی ہے۔ سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو ایک بات لچر سی بزبان ملا تھی اس شخص نے اپنی طلاقت لسانی سے کیا بنا دیا۔ جب وہ کسی بابے کو تلاش کر کے لاتے ہیں تو میری ایک آنکھ ہنستی ہے، جب مسجد کے ملا کو بانس پر چڑھاتے ہیں تو میری دوسری آنکھ روتی ہے۔ پروفیسر وزیر الحسن آبدی غالب پر تقریر کر رہے تھے، بیچ بیچ میں مختلف شعروں کا حوالہ دیتے تھے مگر شعر نہیں پڑھتے تھے۔ کیا انہیں غالب کے شعر یاد نہیں تھے؟ نہیں۔ آخر انہوں نے معذرت کی اور کہا افسوس ہے میں اس وقت غالب کے شعر پیش کرنے سے قاصر ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ انتظار صاحب نے ان 50 برسوں کی صورتحال کا خلاصہ یوں نکالا ہے کہ پاکستان میں زندگی کس مقام سے شروع ہوئی تھی اور اب کس مقام پہ پہنچ گئی ہے۔ بس اتنا سن لو کہ عید بقرعید جب میں نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں تو پہرے میں یہ فریضہ ادا ہوتا ہے، یعنی نماز کا فریضہ پہرے میں ادا ہوتا ہے۔ مملکت اسلامیہ میں اب سب سے غیر محفوظ مقام مسجد ہے، انتظار حسین کہہ رہے ہیں۔ کس پاکستان میں ہم نے صبح کی تھی، کس پاکستان میں اب شام کرتے ہیں۔ صفحہ 360۔ یہی اس خود نوشت کا لب لباب ہے۔ کمبخت زمانہ تو کالا پڑتا ہی چلا جا رہا ہے، سفیدی تو بس مرغی کے انڈے جتنی رہ گئی ہے۔ یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں کیونکہ ان کے آخری جو 2 جملے تھے کہ پاکستان میں کہاں سے ہم نے صبح کی تھی اور کس مقام پہ شام ہو رہی ہے اور کالا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔